السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 7 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، ہفتے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 8 رمضان 1446 ہجری، ہفتے کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2025 8 مارچ سیٹرڈے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں صبر کے ساتھ حاصل کر اپنے فیصلوں کو، برے فیصلوں کو اچھے میں بدلیے اور اچھے فیصلوں سے جڑ کر ساری بری مخلوق کو اچھی بنانے کی بھی کوشش کریے، کیونکہ جب آپ صحیح فیصلے لیتے ہو، جب ہم سب صحیح فیصلے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے دگنی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ صبر یعنی سب سے بڑی جیت ہے۔ لوگ صبر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو نعمتوں سے اللہ کی جوڑیں گے تو ہی آپ مقام نعمت حاصل کر پاؤں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ تو آئیے نور علم کو سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور نیک طور پر علم سے جڑ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ النمل یعنی چونٹیاں، دی اینٹس، آیات نمبر 86۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آرام کرے، اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کرے؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 87۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جس سے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 88۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز کی طرح اڑتے پھریں گے، جس طرح بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے فلاح سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 89۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز
غاب غاب گھبراہٹ سے بے خوف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 90۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 91۔ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 92۔ اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کرو تو جو شخص راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، بے شک اللہ اکبر، جو شخص راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 93۔ اور کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے باخبر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ القصاص، دا سٹوریز، کہانیاں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ تا سین میم۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 تھی یہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 3۔ اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رہا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کے ملک کا وارث کر دے اور ان کے ملک کا وارث کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6۔ اور ملک میں ان کو قدرت دے اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
آیات نمبر 7۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ ان کو دودھ پلاؤ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو ایسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اس سے پیغمبر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8۔ تو فرعون کے لوگوں نے ان کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ تمہیں فائدہ پہنچائے یا تم اس سے بیٹا بنا لے۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دے۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11۔ اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اس سے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12۔ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسی گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کو خیر خواہی سے پرورش کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 13۔ تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور معلوم کرے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 14۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر ہر چیز کو، چھوٹی بڑی چیز کو سمجھ کر جانیے۔ ایسے تو آپ بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہیں گے وہی جان پاؤں گے، لیکن موقوف پر ابھی میرے پلک جھپکنے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہیں ٹریلینز جس کی گنتی نہیں ہے، دنیا میں گنتی نہیں ہے، اتنے سارے معجزے، حقیقت، کہانیاں بیان ہو چکے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کیسا جانیں گے اسے، ہم کیسا اسے سمجھیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے اگر آپ کو جڑنا ہے تو وقت پر اپنے آپ سے جڑنا ہوگا۔ جس طرح ہم سوتے ہیں وقت پر،
اٹھتے ہیں کھاتے ہیں وقت پر، کام کرتے ہیں وقت پر، اسی طرح آپ پر رحم کرنا پڑے گا۔ صحیح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت جو چیز کے لیے مقرر کیا ہے، 5 وقت کی عبادت کے وقت 5 وقت کی عبادت کریے، نیک طور پر لوگوں کو نصیحت کرنے کے وقت نصیحت کریے، نیک مشورے دینے کے وقت نیک مشورے دیجیے، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کر دعا مانگنے کے وقت دعا مانگیے۔ دعا تو آپ ہر لمحہ مانگ سکتے ہو، اور توبہ بھی کرنے کے وقت ہر لمحہ توبہ کر سکتے ہو۔ تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والے بادشاہ ہے۔ ہم انسانوں پر اتنا رحم کیا ہے کہ ہم کو اپنی ہی حقیقت سے جوڑا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیے، علم کو جانیے، قرآن شریف کو پڑھ کر صحیح فیصلے لے کر حقیقت کو پہچانیے، اور نیک طور پر صحیح طور پر لوگوں کو حقیقت سے جوڑیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ جب صحیح فیصلہ لیتے ہو تو اللہ کی نعمتوں سے جڑ جاتے ہو، اور کرامن صاحب، کاتبین صاحب آپ کا ہر فیصلہ موجود کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو پھرتے رہتے، ہر لمحہ اللہ کی نعمت لیے پھرتے رہتے، اللہ کے حکم سے ہر نعمت کو ہر بندے پر جب برسانا ہو برسا دیتے ہیں۔ تو آپ اگر نیک برستے ہوئے نعمت کے نیچے آنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمت کو اور قرآن شریف کی علم کو حاصل کریے، معنوں کے ساتھ پڑھ کر اپنے آپ کو نعمتوں سے جوڑ کر صحیح فیصلے لینا سیکھیے، اور جو وقت پر آرام کرنا ہے وہ وقت پر آرام کریے، جو وقت پر محنت اور کام کرنا ہے اسی وقت پر کام کریے، اسی وقت پر کام کریے، اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر ہر ایک بری چیز جب آپ کو ایک وسوسہ ڈالتی ہے تو آپ اس وسوسے کو سدھارتے ہو۔ اگر کچھ چیز گندی چیز آپ پہ حاوی ہونا چاہتی ہے، بہت ساری چیزیں حاوی ہونا چاہتی ہے، اگر آپ صحیح فیصلہ لے کر اسے پکڑ کر ایسا سدھار دیتے ہو تو بہت بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس طرح ہم مشوروں سے لوگوں کو سدھارتے ہیں، اسی طرح ہم اندر کے جو مشورے ہوتے ہیں اس مشورے سے بھی بہت ساری مخلوق کو سدھار سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایسی بادشاہت عطا کری ہے کہ وقت کے بادشاہ کو جماعت میں اکٹھا کر جماعت بنا کر نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر پھر اٹھ کر مشورہ کر اس بادشاہ کو غلامی کا احساس کرائے، قرآن شریف کے مطابق اس کے فیصلوں کو سدھارے۔ ایسی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم عام انسان کو دی ہے، تو آپ کو سمجھنا ہوگا اور نعمتوں سے جڑے رہ کر اللہ کی نعمتوں کا حاصل کر اگر کوئی اچھا انسان ہے، ہر کسی کو خطاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو کوئی اچھا انسان ہے تو اسے جڑ کر اس کے کاموں کو جاننا ہوگا، اسے جڑ کر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھی عبادتیں کرتے ہوئے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچھی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جڑتے ہیں، لوگوں کو خیر خیرات کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگاتے ہیں، نیک باتوں میں لگاتے ہیں، نیک فیصلوں میں لگاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں صاحب، آپ لوگ جب جڑیں گے تو معلوم ہوگا۔ اگر آپ لوگ دن بھر اپنے وقت کا استعمال صحیح نہیں کرو گے، وہ بھی اس مقدس مہینے کے وقت پر، تو آپ لوگ بہت ہی کمزور ہو جائیں گے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ کمزور نہ بنیے، علم کو حاصل کریے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریے، صحیح فیصلے لے کر وقت سے جڑ جائیے۔ یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اتنی محبت والا عطا کیا ہے کہ اس وقت کو حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو ساری کائناتیں، ساری زندگی اس وقت کے بارے میں معلوم ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔